ویلکم بیک ناظرین. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، آج جو سرکاری طور پہ ایک بیان جاری ہوئے اس میں کہا گیا ہے فوج کی طرف سے کہ an investigation has been ordered into the circumstances that led to this situation. انویسٹیگیشن تو آرڈر ہوگی، جو اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے فوج میں. دیکھیے یہ ایک مجھے افسوس ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی مشکل ملٹری آپریشن نہیں تھا. میں خود بھی کمانڈو رہ چکا ہوں. یہ باتیں اصل میں اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک ملٹری آپریشن کا پہلو ہے اور ایک یہ ہے کہ کیا وہ لے کے کیا گئے ہیں. ملٹری آپریشن وائز اٹ واز اے ویری سمپل آپریشن. یہاں پہ وہ آپریٹ کرتے رہتے ہیں امریکن، ان کے لیے آنا کوئی نیا نہیں تھا. وہ اس روٹ کو کئی دفعہ پریکٹس کر چکے ہوں گے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے کوئی بحث نہیں اٹھا کے لے گئے، یہاں سے وہ آپ کی عزت اٹھا کے لے گئے ہیں. کیونکہ آپ کہتے تھے کہ اسامہ بن لادن یہاں نہیں ہے، اس لیے دو تین. اسامہ بن لادن ہماری عزت ہے؟ نہیں، ہماری عزت نہیں ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ یہاں نہیں ہے. انہوں نے اس ہیٹ میں سے وہ خرگوش نکال دیا. تو آپ کی کریڈیبلٹی اور دوسری بات جو ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے بغیر وہ افغانستان میں کامیابی نہیں ہو سکتے. ایڈمرل صاحب، یہ خرگوش اس ٹوپی میں ڈالا کس نے تھا؟ یہ ٹوپی میں ہو سکتا ہے انہی نے ڈالا ہو، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈالا بھی کاکول کے پاس ہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ ہماری مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتے، روز ایک سے ایک جرنیل آیا ہوتا ہے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم تو آپ کے شہر میں، ایبٹ آباد میں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی مدد کے بغیر کامیاب ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی تک کوئی اور قوم ہوتی تو گورنمنٹ ریزائن ہو چکی ہوتی. کچھ ایک دو جرنیلوں کے یا ٹاپ ہیڈز کے جو ہے وہ ہیڈ رول ہو چکے ہوتے، ریزائن کر چکے ہوتے. لیکن ہمیں تو تمام لیڈران، خواہ وہ فوجی ہوں خواہ وہ سول ہوں، وہ بغیرتی کا لیسن دے کے وہ کہہ رہے ہیں بھول جاؤ یہ ہو گیا. خواہ وہ فارن سیکٹری ہو یا خواہ وہ رحمان ملک ہو، وہ کہتے ہیں جی بھول جاؤ یہ ہو گیا ہے. یہ ایٹیچیوڈ بڑا غلط ہے. وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، ہیڈز رول ہونے چاہیے جیسے ایڈمرل صاحب؟ یہ تو ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے، ان کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ دینے کی. میں اس سے کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ایڈمرل صاحب، کیا مجبوری ہے آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کہ ہیڈز رول ہونے چاہیے؟ نہیں، میں بات اگر کر لوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے. دیکھیے سر، میں ایک منٹ بات کر رہا ہوں، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے اس میں سب سے بڑی کمزوری ایئر ڈیفنس کمانڈ کی ہے، اس کے بعد ہماری انٹیلیجنس کی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی چور گھس آیا ہے تو پھر جو لوکل ہمارا سسٹم تھا، چاہے وہ پولیس کا تھا، چاہے وہ فوج کی ایک کاکول کی یونٹ ہی چاہے کیوں نہ ہو، ایک یعنی کہ پوری ایک ایبٹ آباد ایک ملٹری سٹی ہے، اس میں آپ تو ویسے تو ہم 3400 ناکے لگاتے ہیں، لیکن 40 منٹ کا آپریشن ہوتا رہا اور وہ ایک ہیلی کاپٹر زندہ سلامت اڑ کے چلا جائے. یہ ہماری نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمیں کیوں ایسی بات ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے اور جو لوپ ہول ہے ان کو کور کرنا ہے. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا ذرا ایڈمرل صاحب کے لیے تھوڑی سی مے بی ایئر ڈیفنس کو یہ سمجھتے نہ ہوں. میں کیوں نہیں سمجھتا ہوں ایئر ڈیفنس کو؟ پہلے ایک جسٹ اے منٹ سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ، لیٹ می اسپیک. جسٹ ایئر ڈیفنس کا جو ایلیمنٹ جو جس کی یہ ذکر کر رہے ہیں، ریڈارز آر ناٹ آن 24/7 365 days تھرو آؤٹ دی ایئر. طرح کے مختلف لیولز پہ ریڈارز ہوتے ہیں، لو لیول، میڈیم لیول، ہائی لیول. یہ حالت جنگ کے اندر مکمل طور پہ آن ہوتے ہیں، تمام ایئر سپیس کورڈ ہوتی ہے. جب حالت امن کے اندر ہوتے ہیں، ایک منٹ سر، پلیز لیٹ می. You may have a compulsion to speak on behalf of the PTI. I don't. So let me just make my statement, please. Go ahead. اچھا، تو اس لیے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایئر ڈیفنس کے جو ریڈارز تھے وہ کون سے آن تھے اس دن. ان کا کوئی آپ کو فضائی وہاں سے تھریٹ تھی؟ اس جگہ سے آپ کو کوئی ریئل تھریٹ تھی؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اس ویسٹرن بارڈر کے اوپر. اور یہ فرق ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر میں کرنا بہت لازمی ہے. ایسٹرن بارڈر کے اوپر جو ڈیفنسز ہیں وہ مختلف لیول کے اوپر ان کی ریڈینس ہوتی ہے. جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تو آپ کے جو ریڈارز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سیفٹی ریڈارز ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ایون آپریشنلی اورینٹیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. یہ آپریشنلی اورینٹ ہو جاتے ہیں جب آپ حالت جنگ پہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ایئر ڈیفنس کی کمی ہے، بھائی ایئر ڈیفنس آپ نے وار ڈکلیئر کی ہوئی تھی امریکہ کے خلاف، یا آپ کو تھریٹ تھی ایران سے یا افغانستان سے یا طالبان کی ایئر فورس سے یا آپ کو امریکی ایئر فورس سے، آپ کے اوپر آپ کو بیک سٹیپ کیا گیا نا، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے یہ کیا. تو اس لیے لیٹس بی ہم جتنی ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے
عوام کی سمجھ اور سوچ کے اندر، اتنا یہ عوام اور اس کے اندر جائے گی، کنفیوز ہوگی. وہی 2 دن سے چل رہا ہے. So for God's sake, let's put the things into perspective. Our aim should not at this time be to try and score political points or any other sort of point. ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہوا کیا، کس طریقے سے ہوا، کیا یہ ممکن تھا؟ جی ہاں یہ ممکن تھا. جس طریقے سے آپریشن لاجک ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیا گیا، تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں کوئی ایسی فیلئرز ایز سچ نہیں ہے. انٹیلیجنس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. وہ شاید جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس میں جھول ہیں. اس کا جھول ایسے تھا کہ آپ کو نہیں اس کو ڈیولپ کر سکے آپ اپنے انٹیلیجنس کو اس لیول پہ جہاں کہ آپ کو خود پتہ چلتا. پھر یاد رکھیں آپ کا اور یعنی ISI اور CIA کا ایک پچھلے ریمنڈ ڈیوس کے بعد سے ایک مسئلہ چلے جا رہا ہے کنٹینیوسلی. کیا CIA یہ اس چیز میں سکور کرنا چاہ رہی تھی پوائنٹس؟ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم خود نیب کریں اس کو؟ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسامہ کو ہم زندہ نہیں پکڑنا چاہتے تھے، اگر کوئی اور پکڑا تو زندہ پکڑ کے لے آتا دنیا کے آگے، پھر اس کو وہ کس قسم کا اسامہ بنتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کا آپریشن لانچ کیا گیا. بولنے کا موقع دیجیے ابھی. ایئر مارشل صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا ویسٹرن بارڈر ابھی ہے جہاں ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، ہم یقیناً ایک حالت جنگ میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اس دیکھیے ایک بات مجھے اب کرنے دیجیے، اس کے بعد آپ ضرور جواب دیجیے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا یہ ایئر سپیس اتنی فریجائل ہے، کل کو کوئی بھی اسمگلر ہو، کل کو کوئی آرم ڈیلر ہو، کل کو کوئی ان کا القاعدہ کے لوگ ہوں، کل کو کوئی ہمارے دشمن ہوں، اگر وہ اس طرف سے اس روٹ سے جو ہے دشمن جو ہے وہ صرف اپنی اس ڈائریکشن سے نہیں آتا ہے. آپ نے بھی بہت آپریشن دیکھے ہوں گے، میرے نالج میں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارا ایک منیمم سیف گارڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمیں چلیں نہیں پتہ چلا کب کراس ہوئے، لیکن جب آ گئے ادھر، اور اس وقت تو لوگوں نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ یہ بتا دیا کہ یہ جناب ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹر گر گیا ہے، ایبٹا کے پاس گر گیا ہے. اس کے بعد کم سے کم یہ تو ہماری ایک جانے تو نہ دیتے اسے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب پتہ لگا اس کے کتنی دیر کے بعد the fighters were in the air? You would not know this. ہم assume کر رہے ہیں کہ شاید fighters were not in the air. جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے، اب جب ہیلی کاپٹر آپ کا کریش ہوا ہے، آپ کو ٹیلی فون کے اوپر اس کے اوپر کنفرم ہوا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے پتہ لگا اچھا آپ نے کوئی سم تھنگ از ناٹ رائٹ. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے امیڈیٹلی SOPs کے مطابق کہ آپ اپنی ایئر ڈیفینس، وہ ایئر ڈیفینس کا حصہ تھے جو فائٹرز ایئر بورن ہوئے. اگر فائٹر ایئر بورن ہوئے تو پھر جانے کیوں دیا اگر یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارے فائٹرز ایئر بورن ہیں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیے نا کہ ہیلی کاپٹر کریش کس وقت ہوا ہے، اس کے کتنی دیر کے بعد، لیٹ سے جو اس کا گیون ٹائم تھا فوراً ود ان فیو منٹس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، مطلب یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کتنی دیر میں ایئر بورن ہوتے ہیں، لیکن یہ مارشل صاحب بگرام سے ادھر اگر سیدھا ایریل ڈسٹنس نکالیں 371 کلومیٹر بنتا ہے. سیدھے ایریل ڈسٹنس سے وہ ایک آتے بھی نہیں ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ فالو بگرام سے وہ تو جلال آباد سے شارٹیسٹ بنے گا. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ کی ایئر اسپیس سے واپس گئے اگر اسکریمبلڈ جہاز سے، تو وہ کیا کر رہے تھے ہوا میں؟ نہیں دیکھیں جلال آباد سے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ پہنچنے میں؟ کتنا ڈسٹنس ہے جلال آباد ٹو دس ایریا؟ کتنا لگے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ؟ 20 بائی 25 منٹ کے قریب. 25 منٹ آئے، 25 منٹ چلے گئے، 40 منٹ گراؤنڈ پہ رہے. منیمم کی بات کریں جو کہ اس سے زیادہ ٹائم. آپ کو انڈیکیشن کب ملی؟ آپ کو اس وقت ملی ہے نا جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا، تبھی کسی نے جب دھماکہ ہوا وہاں سے کوئی لوگ بھاگے، انہوں نے کہا جی یہاں جہاز گرا ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا پڑا کہ اچھا یہ جہاز کس کا ہے، ہمارا کوئی جہاز ہے؟ یعنی وہ لوگ تو بھاگے مدد کرنے کے لیے. جب اس کے قریب گئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ تو کوئی فائرنگ شائرنگ بھی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایکشن پروسیس شروع ہوا کہ یہ ہمارا اپنے جہاز نہیں ہے. اور اس ایکشن پروسیس کے بعد جب وہ جہاز ایئر بورن ہو کے یہاں پہ پہنچے، اس وقت تک یہ آلریڈی ایگزٹ کے روٹ پہ اوپر جا چکے تھے. یعنی ان کو اس وقت پکڑنا امپاسبل تھا. جیسے ہم نے خود کہا کہ 15-20 منٹ کا رستہ تھا، اس 20 منٹ کے اندر they were out of the area by the time the airplanes reached there. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ کب چلا. Today we can look back with 2020 hindsight and declare کہ ویسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا یہ وار بارڈر ہے. یہاں سے مارشل شہزاد چودھری صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اور ناظرین جب واپس آئیں گے تو ایڈمرل جاوید اقبال صاحب سے جتنی باتیں مارشل شہزاد چودھری صاحب نے بتائی ہیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد.